کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں الف سے لے کے یا تک اپنے نبی علیہ السلام کی مدح سرائی کی ہے۔ میں آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے اور آپ کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہواؤں میں نبی نبی، لو الف سے انسان نبی، با سے کامل برہان نبی، تا سے تطہیر کی جان نبی، سا سے ثقلین کی شان نبی، جیم سے جواد نبی، ہا سے حق کی تصویر نبی، خا سے خالق کا شاہکار نبی، دال سے در یتیم نبی، زال سے ذخیرہ منبع و حسنات نبی، زال سے ذاکر بھی نبی، را سے رہبر ہر حال نبی، زا سے زاہد بھی نبی، برسین سے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، برشین سے شافع بھی نبی، ساد سے صادق ذکر نبی، زاد سے ضامن فکر نبی، تا سے طرفین میں نور نبی، زا سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فا سے فضل ربی ہے نبی، میرا کاف سے قبلہ نبی نبی، میرا کاف سے کعبہ نبی نبی، گر لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لو لاکھ کی پاک فضا ہے نبی، میرا میم سے محمد پاک نبی، نور سے نور ہدایت بھی نبی، واو سے چہرہ والضحا ہے نبی، ہا سے ہادی عالم ہے نبی، حمزہ سے علم نشرح لک صدرک ہے نبی، یا سید اللہ علی اصحاب نبی، ایمان نبی ایقان نبی، احسان نبی قرآن نبی قرآن نبی، احسان نبی قرآن نبی، فرقان نبی سلطان نبی، میری جان نبی۔ ہے دہر میں حسن و حیات نبی نبی، ہے دہر میں حسن و حیات نبی نبی، پروانہ پل صراط نبی نبی، گلیوں کی چٹک میں نبی نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، چڑیوں کی چہک میں نبی نبی، امید نبی تائید نبی، ہر مومن کی تصدیق نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی خورشید نبی، تاروں میں نبی اشاروں میں نبی، ساروں میں نبی چاروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی۔ کہ کعبے کے اندر پہلی اذان جس کے آنے پہ دی گئی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کہتے سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے علی اعلان ہجرت کی ہے۔ حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے جناب والا آ کے بوڑھے اور ندار ذمیوں سے جزیہ اور ٹیکس کو ختم کیا ہے۔ حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے علی اعلان ہجرت کی ہے۔ حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں جن کو امیر المؤمنین کا لقب ملا ہے۔ حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سیدہ عائشہ کی برات کے اندر سبحانک ھذا بہتان عظیم یہ جملے کہے تھے۔ حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے فیصلوں کو تحریری شکل دی ہے۔ حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے فوجی نظام رائج کیا ہے۔ حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے پولیس کی بھرتیوں کا رواج قائم کیا ہے۔ حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے پیدا ہونے والے بچوں کے وظیفے بیت المال سے جاری کروائے ہیں۔ حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں جو راتوں کو خبر گیری کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں، حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے 20 رکعت تراویح کا قیام لوگوں کے اندر عام کیا ہے اور باجماعت شکل کا اہتمام دیا ہے اور قرآن کریم جو ہے تراویح کے اندر پڑھنا عام کیا ہے۔ حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے جرنیلوں اور قاضیوں کو بھی جہادی لشکروں کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں، توجہ میری طرف کیجئے گا، حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کون سے کام ہیں جو حضرت عمر سے شروع ہوئے ہیں اور آج تک چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قاضیوں اور حاکموں کے لیے اور عمراء کے لیے الگ کمیٹی تشکیل دی ہے کہ ان کے آپس کے اندر مشورے ہونے چاہیے، ان کا میٹنگ ہال کوئی مقرر ہونا چاہیے تو میٹنگ کرنا یہ آغاز حضرت عمر نے کیا ہے۔ حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے رجسٹر قائم کیے، اس رجسٹر میں ہر جہاد پہ جانے والے مجاہد کا نام بھی ہونا چاہیے، ہر سرکاری بندے کا نام درج ہونا چاہیے، اس کا وظیفہ کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کی ساری تفصیل جو ریکارڈ میں لانے والے
والے پہلے انسان ہیں وہ حضرت عمر ہیں. نہیں میں اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں جن کو میرے نبی نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے. حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں جو نبوت کے مسلح پہ شہید ہو رہے ہیں. حضرت عمر وہ پہلے انسان ہیں جن کو میرے نبی نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ حضرت عمر کا اعزاز ہے. کوئی دکھاؤ جو حضرت عمر سے پہلے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پہ شہید ہوا. یہ حضرت عمر ہی ہے اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر امیدوں کو ایسا پورا کیا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے عمر اللہ کریم نے تیری زبان پہ اور تیرے دل پہ حق کو جاری کر دیا ہے. حضرت عمر صحابہ کرام کی جماعت میں ایک الگ شان ایک الگ مقام رکھتے ہیں. صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہے. صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہے. نبی کی ذات پر دل سے فدا فاروق اعظم ہے. کسی گستاخ کو ان سے ذرا مہلت نہیں ملتی. خبیثوں کے لیے برق قضا فاروق اعظم ہے. وہ جن کا نام آنے سے شیاطین کانپ جاتے ہیں, وہ جن کا نام آنے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں, جن کا نام آنے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. بتانے کفر سے پوچھو کہ کیا فاروق اعظم ہے جو ان کے نام لیوا ہے وہ گمراہ ہو نہیں سکتے. جو ان کا نام لیوا ہے وہ گمراہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے لیے حق کی ضیاء فاروق اعظم ہے. جنہیں سرکار نے حق سے مانگ کر لیا ہے سید, جنہیں سرکار نے حق سے لیا ہے مانگ کر سید, خدا شاہد محمد کی دعا فاروق اعظم ہے. حضرت فاروق اعظم کون ہے؟ رہبر عمر مولا عمر, رہبر عمر مولا عمر, مرشد عمر مولا عمر, برتر عمر آلا عمر اولا عمر بالا عمر, ذات نبی پاک پر سو جان سے شہدا عمر, ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر. میرے آقا صدیق بھی, میرے آقا عثمان بھی, میرے آقا صدیق بھی, میرے آقا عثمان بھی. ایک طرف مولا علی ہے ایک طرف مولا عمر. ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں, ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں. یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر. یہ اگر نبوت کا سلسلہ چلتا تو حضرت عمر کیا ہوتے؟ نبی ہوتے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. شان فاروق سننا بھی ایمان والوں کا کام ہے, حوصلے والوں کا کام ہے, یقین جانی ہے. وگرنہ عمر کا نام سن کے جو شیطان ہے وہ بھی بھاگتا ہے, جو شیطان والا ہے وہ بھی بھاگ جاتا ہے. بلکہ میں تھوڑا سا ٹوٹکا لگا دوں, جو شین والا ہے وہ بھی بھاگ جاتا ہے. جو شین والا ہے نا وہ بھی بھاگ جاتا ہے. آپ اس کے اثرات دیکھتے رہتے ہیں. یہاں بھی نام عمر لو فوراً مرچی لگ جاتی ہے. تو بہرحال شان عمر آپ سن رہے ہیں, آپ خوش قسمت لوگ ہیں, آپ حضرت عمر والے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کا یہ ذکر فاروق ذکر نبی سننا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تھوڑی سی بات کر کے بات کو ختم کر کے اپنے مہمان خصوصی کو دعوت دیتا ہوں. نعت ماشاءاللہ آپ نے سنی ہے, یہ ذرا سا بیچ میں گیپ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ ذرا تقریر کا مزہ بھی لے لیں, پھر نئے دم سے تازہ دم ہو کے پھر جو ہے وہ مہمان خصوصی کو سماعت کریں. کہتے سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے آپ ذرا اندازہ کیجئے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ جی میرا بیٹا ڈوب رہا ہے, اس کو بچا لیجئے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. اللہ جی میرا بیٹا ڈوب گیا ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اللہ جی آپ کا وعدہ تھا کہ آپ کے جو آل خانہ ہوں گے, آپ کے جو گھر والے ہوں گے, ان سب کو بچاؤں گا, باقی سب کو غرق اور تباہ و برباد کر دوں گا. اللہ جی بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا,
آپ نے اس کو ہلاک کر دیا ہے، دعا مانگی ہے اللہ جی میرے بیٹے کو بچا لیجئے، جب ڈوب رہا تھا تب بھی دعا مانگ رہے ہیں، جب ڈوب چکا پھر تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد رکھی ہے، اپنا دکڑا رکھا ہے، اپنا درد دل رکھا ہے۔ لیکن میں واقعہ کی تفصیل میں جائے بغیر صرف یہ پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں، یہ نقطہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ جی میرے بیٹے کو بچا دیجئے، اللہ نے نہیں بچایا، اس کو غرق کر دیا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اے میرے نوح یہ آپ کا بیٹا ضرور ہے لیکن لیس من اہلک، یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، آپ کے گھر میں پلا ضرور ہے لیکن آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ رب نے بچایا اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ بے ایمان تھا اور آپ کے حق میں یہ فائدہ مند نہیں تھا، آپ کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اگر آپ کے حق میں آئندہ کے لیے اچھا ہوتا اور اللہ کے علم میں ہوتا تو اللہ اس کو ضرور بچا کے آپ کو عنایت کر دیتا، لیکن اللہ نے نہیں بچایا، بتا دیا کہ یہ آپ کے لیے مفید نہیں تھا۔ اسی طریقے پہ آپ آگے اور چلیے جناب والا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اپنے باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ جی میرے باپ کو ایمان نصیب کر دیجئے، میرے باپ کی مغفرت کر دیجئے، میرے باپ کو جہنم سے بچا لیجئے۔ یہ خلیل اللہ ہے جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، لیکن باوجود اس کے یہ ابراہیم اللہ کا خلیل بھی ہے، اللہ سے باپ کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ نے باپ کو ایمان نصیب نہیں کیا ہے، اللہ نے باپ ابراہیم کی گود میں نہیں ڈالا ہے، بتا دیا کہ یہ آپ کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے، یہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے، یہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے۔ اللہ نے باپ جو ہے پیغمبر کو عطا نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے پہ بات کو میں ختم کرتا ہوں، آگے چلیے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے چچا، اپنے مہربان، اپنے مشفق جناب ابو طالب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ جی میرے چچے کو ایمان نصیب کر دیجئے، ان کے احسانات میرے اوپر بہت زیادہ ہے، آپ ان کو ایمان نصیب کر کے جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ لیکن میرے اللہ نے آپ کے چچا کو ایمان نصیب نہیں کیا ہے، اللہ نے آپ کے چچے کو آپ سے دور رکھا ہے، بتا دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے حبیب جس کو آپ چاہیں اس کو آپ ایمان نہیں دے سکتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے کون آپ کے لیے بہتر ہے، کون آپ کے حق میں بہتر ہے، کون آپ کے لیے بہتر رہے گا، اس لیے آپ کے حق میں آپ کا چچا بہتر نہ تھا، رب نے آپ کو نہیں دیا ہے، آپ کی جماعت میں اس کو شامل نہیں کیا ہے، لیکن ذرا آپ اس سے آگے بڑھئے نا، وہ آپ رات یاد کیجئے، وہ شام یاد کیجئے جب میرے پیغمبر نے، آپ ذرا پچھلی تاریخ کو دیکھئے، ایک باپ نے بیٹے کے لیے دعا کی ہے، باپ پیغمبر ہے لیکن اللہ نے بیٹا نہیں دیا ہے، دعا کو قبول نہیں کیا ہے، خالی ہاتھ لٹا دیے ہیں۔ ایک بیٹے نے باپ کے لیے دعا کی ہے، بیٹا پیغمبر ہے لیکن اللہ نے وہ ہاتھ خالی لٹا دیے، باپ عطا نہیں کیا ہے، یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح پیغمبر نے اپنے چچا کے حق میں دعا کی ہے، چچا اللہ نے عطا نہیں کیا ہے، یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن چلیے یہ تاریخ آپ کو وہ منظر دکھائے گی، یہی مسجد حرام کا سیر ہے، یہی خانہ کعبہ ہے، اس کا غلاف ہے، میرے پیغمبر نے خانہ کعبے کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام اور بعمر بن خطاب، اللہ کریم عمر بن ہشام ابو جہل دے دے یا پھر عمر بن خطاب دے دے، کس لیے دے دے؟ اللہ اسلام کو عزت دینی ہے، اسلام کو عزت مل جائے گی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں، اللہ نے ہاتھ خالی لٹا دیے ہیں، میرے پیغمبر نے ادھر خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کی ہے، اور کس کے لیے کی ہے؟ دو کے لیے کی ہے، ایک ابو جہل ہے اور ایک عمر بن خطاب ہے۔ اب اللہ کریم نے دیکھا میرے پیغمبر نے مانگا ہے، اب اللہ کریم نے صرف ایک رات گزرنے دی ہے، محبوب کے ہاتھوں کو خالی نہیں اٹھایا ہے، اللہ نے دعا کو قبول کیا ہے۔ ابھی ایک رات گزری ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کو میرے اللہ نے چن لیا، پیغمبر کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور پیغمبر کی گود میں ڈال دیا ہے، تو پھر یہ کہنا پڑے گا یہ عمر نبی کے پاس جو آیا ہے یہ صرف نبی نے کہا، محبت کی وجہ سے نہیں آیا ہے، اللہ نے جانچا ہے، اللہ نے دیکھا ہے، اللہ نے پڑتال کی ہے، اللہ نے جانچ کی ہے، اللہ نے امتحان لیا ہے۔ وہ بھی تو تھے جو پیغمبروں نے دعائیں مانگی ہے، اللہ نے نہیں دیا اس لیے کہ پیغمبر کے حق میں وہ بہتر نہ
لیے تو دیا ہے، عمر بہتر تھا اس لیے دیا ہے، ان کے ذریعے اسلام کو عزت ملنا تھی اس لیے تو دیا ہے۔ ارے عمر میرے نبی نے مانگا ہے، رب نے جانچا ہے، رب نے پرکھا ہے، پرکھ کر کے جانچ کر کے پڑتال کر کے پھر اپنے پیغمبر کی گود میں ڈال دیا ہے۔ رب بتانا یہ چاہتے ہیں یہ میرے پیغمبر نے مانگا، یہ میرا بھی چنیدہ ہے، پیغمبر کا بھی چنیدہ ہے۔ جو اس پہ اعتراض کرے گا وہ عمر پہ اعتراض نہیں کرے گا، وہ نبی پہ اعتراض کرے گا، اللہ کے چناؤ پہ اعتراض کرے گا۔ اس لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرو۔ پوچھا گیا حضرت باقی صحابہ میں اور حضرت عمر میں فرق کیا ہے؟ حضرت عمر میں فرق کیا ہے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باقی سب صحابہ مرید رسول ہے اور حضرت عمر مراد رسول ہے۔ فلک پہ نجوم تابہ کا حالہ نہ جائے گا جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا۔ فلک پہ نجوم تابہ کا حالہ نہ جائے گا، صحابہ و اہل بیت کے مابین میں رحماء بینہم کا قرآن سے حوالہ نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے مانگا عمر کو اسی لیے، خدا سے نبی نے مانگا عمر کو اسی لیے کہ کھولا کعبے کا تالا کسی سے نہ جائے گا، اور جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر میں، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر میں، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا۔ یہ عمر ہے، یہ عمر ہے، یہ داماد بطول ہے، یہ داماد علی ہے۔ اور علی سے محبت کرنے والے کو حیا آنی چاہیے۔ جو حضرت عمر پہ بھونکتا ہے وہ میرے علی کی حرم پہ بھی بھونکتا ہے، وہ میرے علی کی رفت جگر پہ بھونکتا ہے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی کے لیے کوئی لائق شوہر سمجھا تو وہ حضرت عمر کو سمجھا، اگر کوئی اور ان سے بہتر ہوتا تو وہ بیٹی ان کو دے دیتے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں یہ حضرت عمر ہے شان والے جن سے شیطان بھی بھاگے، اور آج تک یہ روب قائم ہے، آج تک یہ روب قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ روب قائم رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، اور آپ نے عمر بھی نبوی عمر پائی ہے، 63 سال کی عمر پائی ہے، اور 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی بیٹی بھی نبی کے گھر میں ہے، جی جن کی بیٹی سیدہ حفصہ نبی کے گھر میں ہے۔ تو بہرحال دوست بزرگوں باقی آپ تفصیلات سنتے رہتے ہیں، آج کا سبق یاد کر لیں کہ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو کس کی شہادت ہے؟ کہتے بلند آواز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ یہ محرم سال کا پہلا مہینہ ہے، سال کے پہلے دن ہی شہادت ہے۔ 10 محرم کو امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اسی طریقے پہ سال کا جو آخری مہینہ ہے ذی الحج 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہے۔ آپ یوں کہیے کہ پورا سال ہی شہادتوں کے خون سے رنگین پڑا ہے۔ یہ شہادت عظیم نعمت ہے، یہ رونا پیٹنا ہے مر گئے ظلم ہو گیا، کیا ہوگی خدا کے وقت ان کو مقام مل گیا ہے، دکھ ہے، افسوس ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اب ہم رونا شروع کر دیں، 14 اگست آتی ہے، آپ کو کیا خیال ہے کہ 14 اگست کو شہادتیں نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی۔ پھر کیا خیال ہے کہ 14 اگست کو سارے پاکستانی بارڈر پہ جا کے روتے ہیں، آئے مر گئے ہمارے پاکستانی، مر گئے فوجی، مر گئے، ایسا ہو گیا جی ایسا ہو۔ اگر یوں ہی رونا شروع کر دیا امید ہے کل انڈیا پاکستان پہ قبضہ کر جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا اتنے بزدل ہیں، آج تک روئے جا رہے ہیں، 70 سال گزر گئے کو ابھی تک کوئی غم نہیں بھول رہا۔ او بھائی امام حسین شہید ہوئے، جنہوں نے کیا برا کیا، اپنا برا کیا، کسی کا برا نہیں کیا، لیکن ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم یوں ہی روتے دھوتے پیٹتے رہیں، وہاں روتے دھوتے پیٹتے رہیں، یہ کام نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ نے ان کو وہ عظیم زندگی عطا کی ہے جو قسمت والوں کو ملا کرتی ہے۔ یہ شہادت ایسی تمنا ہے، میرے پیغمبر دعا کرتے ہیں، 3 دفعہ کہا اللہ میں قتل کیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر قتل کیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، 3 دفعہ ایسا ہو، اور ہر دفعہ اللہ تیرے رستے کے اندر شہید ہو جاؤں۔
ہاں جی، اور روایت میں آتا ہے شہید جب جنت میں جائیں گے اللہ کریم پوچھے گا شہیدوں کوئی تمنا ہے؟ شہید کہیں گے اللہ جی تمنا ہے تو دنیا میں پھر بھیج دے، پھر تیرے رستے میں شہید ہونے کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں۔ یہ شہادت ایسی چیز ہے، سمے لگتا تڑپ رہا ہے لیکن اس کو تکلیف ہوتی نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت میں تڑپ رہا ہوتا ہے۔ قربانی کے جانور بھی اللہ کے لیے قربان ہوتے ہیں، وہ مزے لے لے کے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس دن شہید ہوئے؟ کون سی تاریخ تھی؟ یکم محرم ہجری کون سی تھی؟ 24 ہجری ہے، اور آپ پہ حملہ ہوا تھا 27 یا 28 ذوالحج کو۔ 3 دن تقریباً آپ زندہ رہے، اس کے بعد آپ کو شہادت نصیب ہوئی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ جو نبی کی عمر ہے وہی حضرت عمر کی عمر ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے انسان ہیں جو حضور کے مصلی پہ شہید ہو رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے والے صحابی کا نام حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ، کیا نام ہے؟ صہیب، کئی بچوں کے نام ہے، وہ اپنے آپ کو اس بات پہ لے کے آئے کہ ہمارے نام کسی ایکٹر کے نام پہ نہیں رکھے گئے، نبی کے صحابی کے نام پہ رکھے گئے ہیں، اور ان کو حضرت عمر نے اپنا قائم مقام امام بنایا تھا، اس لیے پھر نماز جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھائی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مختصر تعارف آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنا ہے، اب اشعار کی آواز میں اور اشعار کی گونج کے اندر میں حضرت کو دعوت دینے لگا ہوں، جو کہتے ہیں کہ شان امام حسین پہ بھی اشعار ہو جائے، وہ کہیں سبحان اللہ ہو جائے۔ چلے پھر آپ کو انتہائی شاعر اسلام، شاعر منقبت جناب نادر صدیقی صاحب، ان کا لکھا ہوا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ جہاں بھی پڑھا الحمدللہ بہت اللہ نے محبتیں دی ہیں، بہت پیار ملا، تو آپ کے سامنے اسی پیار کے اندر پیاری ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے اندر بیٹھنا، آپ کا ذکر کرنا اور آپ کا ذکر سننا، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بھی ثواب ہے۔ وہ اپنا گند مارتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ثواب کے لیے کہتے ہیں جمع ہو گئے جی، نہیں بھئی ہم حق پر بیٹھے ہیں، حق والے ہیں، حق سننا بھی ثواب رکھتا ہے۔ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، حسین سید حسین آقا، حسین مأویٰ حسین ملجا، حسین آلہ حسین آلہ، حسین مرشد حسین مولا، حسین آلہ حسین آلہ، حسین مہر و وفا کی ہستی، حسین جود و سخا کی ہستی، حسین شرم و حیا کی ہستی، حسین صبر و رضا کی ہستی، حسین باغ نبی کی خوشبو، حسین میرے علی کی خوشبو، حسین ہے زندگی کی خوشبو، حسین سے ہر ولی کی خوشبو، حسین دی ہے حسین ایمان، حسین دل ہے حسین جا، حسین خوشبو ہے حسین گلستان، حسین دی ہے حسین ایمان، حسین ایثار میں نمایاں، حسین ملت کا تاج بھی ہے، حسین سچ کا مزاج بھی ہے، حسین ملت کا تاج بھی ہے، حسین سچ کا مزاج بھی ہے، حسین زندہ تھا آج بھی ہے، حسین دین کا خراج بھی ہے، حسین امت کی آبرو ہے، حسین حق سچ کی گفتگو ہے، حسین تا حشر سرخرو ہے، حسین باطل کے دوبدو ہے، حسین تا حشر سرخرو ہے، حسین باطل کے دوبدو ہے، حسین حق سچ کی گفتگو ہے، حسین سید کا خان وعدہ، حسین زندگی کا جاتا، حسین پاکی کا ہے لبادہ، حسین جنت کا ہے شہزادہ، حسین عظمت کا استعارہ، حسین پیارا بہت ہی پیارا، حسین وحدت کا جام نادر، حسین عالی مقام نادر، حسین تجھ کو سلام نادر، حسین سب کا امام نادر، حسین عظمت کا استعارہ، حسین پیارا بہت ہی پیارا، حسین بس ایک ہی ستارہ، حسین بس ایک ہی ستارہ، حسین بنتا نہیں دوبارہ۔ نبی کے پسینے سے پھول کھلتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، مت پوچھو شان حسن و حسین کی، ان کی سواری تو خود رسول بنتے ہیں۔ ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں، حضرت یہ شعر آپ کی نظر ہے، مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا، میں بھی شاہد و جہاں کا ثنا خان ہو گیا، مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا، میں بھی
یقین دیکھ کے حیران ہو گیا، الطاف وہ تو مر کے بھی تاحجر زندہ ہے، الطاف وہ تو مر کے بھی تاحجر زندہ ہے، جو بھی نبی کے نام پر قربان ہو گیا۔ غازی علم الدین آج بھی زندہ ہے، غازی علم الدین آج بھی زندہ ہے، غازی ممتاز قادری آج بھی زندہ ہے، غازی عامر چیمہ آج بھی زندہ ہے، غازی عبد الرحمن آج بھی زندہ ہے، جناب غازی فیصل بھی اب بھی زندہ